علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے روش کمار جی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ روش کمار جی وہ پترکار ہیں جو ہر حال میں سچائی دکھانے کا اپنے دل میں جذبہ رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندو ہوں یا مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، مطلب ان کی عزت کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی اچھی پترکاریتا کو اور اپنی سچائی کو آگے تک لوگوں کو بیان کر سکیں۔ مگر آج روش جی کی ایک آڈیو سن کر کے مجھے ایک قسم سے بڑا احساس ہوا کہ انہوں نے آج مسلمانوں کی اہمیت اور ان کے جو کام ہیں اس کے بارے میں وہ رائے دے رہے ہیں، اور ایسی رائے دے رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا میں یہ سمجھ رہا ہوں وقت کا تقاضا ہے، اور اٹھ جانا چاہیے، جاگ جانا چاہیے مسلمانوں کو، ورنہ آنے والی جو نسل ہے نا وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ دل کا درد بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ روش کمار جی نے جو باتیں کی ہیں وہ آخر میں آپ آڈیو کلپ سن لیں گے، میں ڈال دوں گا اس کو، اور کافی ٹائم سے میں میڈیا پر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب جب میں ضرورت سمجھ رہا ہوں اس چیز کی تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد اور مدرسے میں تو ہم رات و دن پڑھتے رہتے ہیں لیکن کون دیکھتا ہے، لیکن اگر 2 منٹ کے لیے میڈیا پر آتے ہیں تو ساری دنیا ہمیں دیکھتی ہے، تو اس پر ہمیں کچھ بولنا ضروری ہے، ورنہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کون دیکھتا ہے آ کر کے ہمارے مدرسوں کی رات و دن کی پڑھائی کو؟ کون دیکھتا ہے ہماری تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کو، رات و دن کی عبادتوں کو، شب قدر میں جاگنے کو؟ کون دیکھ رہا ہے؟ بلکہ اور کئی جگہوں پر تو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ایمان والوں کو، جو عبادت کے لیے آتے تھے مسجد میں، جو اللہ کی یاد کے لیے آتے تھے، جو رو رو کر کے اپنے انڈیا اور بھارت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کورونا سے حفاظت فرما، اور سبھی کے لیے دعائیں کرتے تھے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے تھے، مگر کون دکھاتا ہے ان باتوں کو؟ اگر آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مسلم نیوز چینل ہوتا تو غیروں کو بتاتا اس بارے میں، لیکن آج کوئی چینل ہی نہیں ہے ایسا۔ جو ہمارے مسلم کچھ پترکار بھی ہیں وہ بھی غیروں کی زبان بولتے ہیں، جیسے کہ سعید انصاری ہو یا روبیکا ہو، حالانکہ روبیکا کیا اصل میں وہ روح بیکا ہے، اس کی روح بک چکی ہے، آتما بک چکی ہے اس کی، صحیح بات ہے۔ روبیکا وہ پردھان منتری مودی جی سے پوچھتی ہے، کیا پوچھتی ہے وہ؟ کہ آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں، آپ آرام کب کرتے ہیں؟ جبکہ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کام کب کرتے ہیں۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ آرام کب کرتے ہیں، اور اسے سوال کیا اٹھانا چاہیے تھا؟ آپ کام کب کرتے ہیں، مگر اس نے یہ نہیں اٹھایا، اس نے اٹھایا آپ آرام کرتے کب ہیں، آپ تھکتے کیوں نہیں ہیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے کتنے کام کیے ہیں۔ فی الحال میں ٹپنی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو حق بات ہے وہ بولنا چاہیے، اس لیے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ابھی کچھ باتیں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں میں، کہ یہ جو روش جی ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو دلال اور بھڑوا جو کہتے ہیں لوگ، اور اکثر اس میں مسلم ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ میڈیا کو آپ نے دلال کہا، بھڑوا کہا، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی تعداد 25 کروڑ ہے، 20 کروڑ ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لیڈران ہیں اور بڑے بڑے دانشور ہیں اور واقعی میں پڑھے لکھے ہیں، اور جیسے کہ ہمارے اسد الدین اویسی صاحب ہیں، ہمارے اعظم خان صاحب ہیں، عظیم پریم جی ہیں، امام بخاری صاحب ہیں، مولانا، وہ ان کو بولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بول رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، میرا نظریہ کچھ اور ہوگا اپنی بات کہنے کا، لیکن روش کمار نے جو کہا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں مسلمانوں، آپ گناتے ہو، اور آپ کے بڑے بڑے علاقے ہیں، اور آپ سے اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو آپ یہ بتاتے ہو کہ ہمارے پاس یہ کہ بڑے ذرائع ہیں، لیکن آج تک آپ نے مسلمانوں کوئی نیوز چینل جاری نہیں کیا، کوئی ڈھنگ کا اخبار جاری نہیں کیا، تمہارے مرنے کی خبر بھی تمہارا دشمن تم کو دیتا ہے، یعنی قتل تمہارا ہو، مارنے والے بھی وہ ہوں اور تم تک خبر پہنچانے والے بھی وہ ہوں، تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی عالم یہ ہے اہل اسلام کا کہ ہماری موت کی خبر بھی دشمن کے ذریعے سے ہم تک آتی ہے، ہمارے ذریعے سے ہم تک نہیں آتی۔ کوئی نیوز چینل آج تک آپ نے جاری نہیں کیا، یہ ہمارے روش کمار جی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر تم سے کوئی سوال پوچھے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ تم کیا کر رہے ہو اور فرنٹ پہ آ کر کے تم کیا بول رہے ہو، مطلب یہ کہ تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تم نے کیا کیا ہندوستان کے لیے، تو بس پرانی باتیں 2-4 گنا دو گے، تاج محل ہم نے بنوا دیا، لال قلعہ ہم نے بنوا دیا، قطب مینار ہم نے بنوا دیا، انڈیا گیٹ ہم نے بنوا دیا۔ بولے یہ صحیح بات ہے، یہ سب کیا ہے، لیکن تم آج کیا کر رہے ہو، آج کی تاریخ میں تمہارا کیا رول ہے؟ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، کہیں پر نیاز فاتحہ ہوتی ہے چلے جاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، سونپ کھاتے ہو، سو جاتے ہو، اس کے بعد میں تمہیں کیا کرنا ہے اس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ وہ ہمیں جگا رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا، روش کمار یہ باتیں ہم کو کہہ رہا ہے، اور وہ جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں،
جب سے میں نے سنا مجھے تو سکون نہیں ملا, تبھی میں آپ کے سامنے آج حاضر ہو گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, رویش کمار نے ہم سے کہا کہ گالیاں کسے دیتے ہو, دلال اور بھڑوا کسے کہتے ہو, یا تو ان کے مقابلے کا چینل کھولو ورنہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو. جو وہ کہیں گے سننا پڑے گا, اور جو وہ سنائیں گے اور جو وہ دکھائیں گے وہ دیکھنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کے سامنے جو ہے کوئی ایسا معاملہ لا کر کے پیش کرو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاش کہ اگر ہمارا کوئی نیوز چینل ہوتا تو یہ باتیں آپ کو بتاتا. میں زیادہ پورے ہندوستان کی بات نہیں کرتا. عظیم پریم جی اور جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے جو ڈونیٹ کیا ہے اس کرونا کے معاملے میں, کہاں دکھایا میڈیا نے اور کتنا دکھایا میڈیا نے؟ کہیں کہیں ذکر کر دیا. لیکن اگر ان کے لوگ اتنا خرچ کرتے تو آج غیر مسلم بھی یہ جانتا ہے, ہندو اور سکھ عیسائی بھی یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ صدقات اور خیرات اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مسلمانوں نے کیا ہے. مگر میڈیا پہ کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا ہے. میں پورے ہندوستان کی پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا, جس علاقے میں ہوں ارسی کیرے میں وہاں کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں ایک بہت پرانی جماعت ہے سنی مسلم جماعت, اس کے ذریعے ادارہ قائم کیا گیا بیت المال کا, اور وہاں پر دیکھیں آپ کہ 9 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کا راشن 2450 کٹیں گھروں کو پہنچائی گئیں, صرف مسلمانوں کے ہی نہیں غیر مسلموں کے بھی. اور ذہن میں رکھیے گا آپ اس بات کو, مطلب سبھی کے لیے, اور اس کے علاوہ سنی دعوت اسلامی کے ذریعے بھی اور سلطان الہند ٹرسٹ کے ذریعے بھی 1000 مطلب کٹس اور وہ راشن گھروں کو پہنچایا, 1000 گھروں تک راشن پہنچایا گیا. ساتھ ساتھ میڈیسن کا بھی اہتمام کیا گیا, یہاں تک کہ جو اہلکار ہیں, پولیس والے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا گیا اور ان کو کھانا بھی پہنچایا گیا. اس کے علاوہ JK ریلیف فنڈ ہے, اس کے ذریعے بھی مدد کی گئی. یہ صرف ارسی کیرے کی کارکردگی بتا رہا ہوں. ہاسن ضلع کرناٹک میں, وہ کرناٹک اسٹیٹ میں ضلع ہاسن ہے اور وہاں کا ایک تعلق ہے ارسی کیرے. وہاں کی صرف بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ JK ریلیف فنڈ کے ذریعے بھی یہ مدد کی گئی. اور سمیع اللہ صاحب ہیں یہاں پر پریسیڈنٹ, ان کے ذریعے بھی لاکھوں روپے کا خرچ کر کے جو ہے غریبوں کی مدد کی گئی. KK ضمیر صاحب ہیں, ان کے ذریعے بھی کی گئی. حاجی حبیب دادا سیٹھ صاحب ہیں, ایک مہینے میں 2-3 بار ان کی طرف سے بھی راشن بانٹا گیا. BK محبوب پاشا صاحب ہیں, 15 ٹن ترکاری ان کی جانب سے بھی جو ہے غریبوں میں تقسیم کی گئی. مسافروں کے لیے ترکاری مارچنٹ والوں کی طرف سے بھی پورے 2 مہینوں تک مطلب یہ کہ فری ترکاری جو ہے مسافروں کے لیے اور ان کے لیے اہتمام کیا گیا. اسی طریقے سے درگاہ کمیٹی شاہ عبد الرحیم شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا رحیم شاہ ولی درگاہ والے, ان لوگوں نے بھی روزانہ دوپہر کا کھانا 200-250 لوگوں کو کھلایا. یہاں تک کہ جو اسپتال ہیں ان میں بھی جا کر کے جو ہے اس کھانے کو پہنچایا. اسی طریقے سے سنی دعوت اسلامی ہو, سلطان الہند ٹرسٹ ہو یا المینار کمیٹی ہو, اس کی طرف سے بھی 100 پاکٹ چاول, یعنی ایک پاکٹ جو تھا 25 کلو کا تھا, وہ گھر گھر پہنچایا گیا جہاں تک پہنچا سکتے تھے. اور اس کے علاوہ 400 لوگوں کو روزانہ افطار کا اہتمام کرایا گیا. آدم ٹرسٹ کی جانب سے, آدم چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, اس کی جانب سے بھی 400 کٹیں لوگوں کو جو ہے دی گئیں. اب اسی طریقے سے ذاکر مجلس ہو کمیٹی یا غوث و خواجہ رضا ٹرسٹ ہو, اسی طریقے سے SK شفیع اللہ خان صاحب ہوں, انہوں نے بھی روزانہ 300 لوگوں کو افطاری کا کھانا وغیرہ کھلایا. غریب نواز کمیٹی ہو, SDPI ہو یا PFI ہو, یہ ساری کمیٹیوں کے نام میں بتا رہا ہوں آپ کو اور تنظیموں کے نام بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر یہ کوئی غیر مسلم کرتا نا تو پورے مہینوں تک یہاں کے چینلز وہی دکھاتے. ابھی کیا ہوتا ہے, ابھی ایسا ہوتا ہے کہ چینل چونکہ دوسروں کے ہیں, اب یہ ماشاءاللہ ہمارے اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگ, اہل اسلام جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں, اور اگر کسی نیوز چینل والوں کو بلائیں تو جیسے ہمارے محی الدین پاشا صاحب ہیں, وہ آتے ہیں اور انہوں نے ویڈیو بنائی اور وہ جب چینل پر ڈالی جاتی ہے تو 1-1.5 منٹ کی چینل کی وہ لوگ, کیونکہ غیر مسلموں کا چینل ہے, محبوب محی الدین پاشا صاحب محنت کر کے وہ ویڈیو ڈلوا تو دیتے ہیں, لیکن وہ بس دن میں 1-2 بار دکھا دی گئی اور 1-1.5 منٹ کی ویڈیو دکھا دی گئی, اس کے بعد کوئی ذکر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام صرف مسلمان کر رہے ہیں. اور ایسے کام, یہ صرف تو ایک تعلق کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, تعلق کی. آپ غور کریں کہ پورے ہندوستان اور پورے انڈیا اور پوری دنیا میں جتنا مسلمانوں نے خرچ کیا ہے, اگر اس کی میں آپ کو لسٹ ہی صرف نام ان لوگوں کے گنانے شروع کر دوں نا تو پورا مہینہ لگ جائے گا صرف نام گنانے میں. لیکن میڈیا پر کبھی ذکر ہوتا ہے ان باتوں کا, تو آپ کب جاگیں گے پھر؟ آپ اپنا ٹائم اب بھی فلموں ڈراموں میں اور فالتو کی باتوں میں, تیری میری چغلی میں اور غیبت میں لگاتے رہو گے, یا کچھ جاگ کر کے کرو گے اب بھی؟ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری اس آواز کے خلاف
میرے خود کے لوگ بھی آواز اٹھائیں گے جی مولانا صاحب کون سی تعلیم دے رہے ہیں، اب یہ نیوز چینل جاری کروائیں گے، حالانکہ ضرورت اس وقت کی ہے، اور اگر انہوں نے اس پر توجہ نہ کی، علماء اکرام اور ائمہ اکرام کی بھی میں بات کر رہا ہوں، اگر توجہ نہیں کی تو آنے والی نسل معاف نہیں کرے گی. کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا کہ مسجد مدرسوں میں رات و دن پڑھائی کر رہے ہیں ہم، اور دعائیں بھی کر رہے ہیں پورے انڈیا اور پوری دنیا کے لیے، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے میڈیا پر آنا اور اپنی حق بات رکھنا، سچ بات رکھنا ضروری ہے. آج غیروں کو نہیں دیکھتے تم کیسے چیخ چیخ کر کے جو کہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں مسلمانوں کو، کتنا درد ہوتا ہے مجھے. اسے ارنب گوسوامی کو دیکھا آپ نے، دیپک چورسیا کو دیکھا آپ نے، کیا بولتے ہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں، یا کس قسم کے لوگ کس قسم کی باتیں، مطلب مسلمانوں کو ایسے ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ارنب گوسوامی کو میں دیکھ رہا تھا، وہ جو مرکز میں کوئی بات ہوئی تھی فی الحال، تو اس میں کچھ مسلمانوں کو اس نے جب بلایا تو کیا بول رہا تھا وہ، اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، تو ارنب گوسوامی کیا بولا، آواز کم آواز کم آواز کم، ایسے چیخ رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا اسی کے گلے میں جان ہے، اسی کو چیخنا آتا ہے، اسی کو بولنا آتا ہے. اس طریقے سے بول رہا تھا، آواز کم، میں بھائی نہیں ہوں تمہارا، نہ چھوٹا بھائی ہوں نہ بڑا بھائی ہوں. یہ حالت ہے ان کی بولنے والوں کی، اور آپ خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر افسوس کریں گے، نگاہ نیچے جھکائیں گے، پھر خاموش ہو جائیں گے، پھر اپنے معاملات میں لگ جائیں گے. صرف اپنی فکر ہے آج ہمیں، ملت اسلامیہ کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے بزرگوں نے دوسروں کی فکر کی اور پیغام دیا، ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا جیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے. ارے مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے. کھانا پینا مر جانا یہ تو گدھا بھی کر رہا ہے، جانور بھی کر رہے ہیں، کتے بھی کر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں مر جاتے ہیں. کیا ہم انہی کی طرح مطلب بن کر کے جیئیں گے، یا کچھ کریں گے دین کا کام ہم، اور اپنی مسلم قوم کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گے، یا خاموش رہ کر کے بس اپنے گھر میں یا مدرسے میں یا مسجد میں یا خانقاہ میں بیٹھ جائیں گے؟ یہ آواز آپ غور کیجئے گا، سنے غافل صدا یہ میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں، وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. یہ جو پرندے ہیں نا، یہ جنگلوں میں وظیفہ جان کر پڑھ رہے ہیں اس کو. سنے غافل صدا یہ میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. کچھ اپنی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اور یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو تو تیری صدا ہو آسمانوں میں. آواز کو بلند کیجئے. میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، اس کو میں نے آپ کے پاس میں ڈالوں گا، یوٹیوب پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، فیس بک پر بھی، اور انشاءاللہ ہمارے یہ فیضان بھائی ان کا بھی چینل ہی اپنے چینل پر بھی ڈالیں گے. آپ سن کر کے جو ہے اس کو آگے پہنچائیے، اور انشاءاللہ میں روزانہ کوشش کرتا رہوں گا کہ کچھ نہ کچھ اس قسم کی باتیں آپ کو بتا کر کے میں اپنے دل کو ہلکا کر سکوں اور ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی ایک کوشش کر سکوں. بس یہی میرا جذبہ ہے. باقی یہی کہنا ہے، میرے لیے دعا کریں اور اس پر توجہ فرمائیں، اختلاف نہ کریں، آواز اٹھائیں. السلام علیکم.